شخص نے دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے اگر قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت میں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت مل جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جانا مل جائے، تو اس سے زیادہ بہتر ہمیں اور کیا چیز چاہیے؟ کہ فرمایا کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک، دست مبارک ہاتھ لگ گیا کہیں پر بھی، وہاں پر دنیا کیا جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کر سکتی۔ ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 50 بار۔ یہ تو 50 بار کی فضیلت ہے نا، ایک بار کی بھی ہے، 3 بار کی بھی ہے، ہر درود پاک کی اپنی فضیلت ہے، لیکن یہ 50 بار کا یہ جو ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جو 50 بار مجھ پر درود پاک پڑھے گا، میں اس سے مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ ملانے کو۔ ایک ہوتا ہے سلام کرنا، سلام کرنا منہ سے دور سے بھی کر سکتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن مصافحے کا لفظ اس میں آیا، مصافحہ کرنا یعنی اس سے ہاتھ ملانا، ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہونا۔ کتنی بڑی یہ فضیلت ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ حضرت ایاس بن قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قوم کے سردار یعنی چیف تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی داڑھی مبارک میں ایک سفید بال دیکھا تو دعا کی، یا اللہ پاک، میں اچانک ہونے والے حادثات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میری موت جو میری طاق میں ہے اور میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، اے بنو سعد، میں نے اپنی جوانی تم پر وقف کر دی تھی، اب تم میرا بڑھاپا مجھے بخش دو۔ پھر اپنے گھر تشریف لائے اور عبادت میں مشغول ہوئے یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین اللہ پاک کے ان نیک بندوں کی سوچ کیسی پاکیزہ تھی، یہ عبرت و نصیحت حاصل کیا کرتے تھے۔ دیکھیے حضرت ایاس بن قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی داڑھی مبارک میں ایک سفید بال آیا، انہوں نے اس سے بھی نصیحت حاصل کی، اس سے بھی ایک بال سے بھی نصیحت حاصل کی کہ اب میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا، اس کا مطلب یہ موت کا قاصد میرے پاس آ گیا، اب کسی بھی وقت میں اس دنیا سے جا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اس سے نصیحت حاصل کی اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور ہم پر غفلت طاری ہے، ہم نصیحت نہیں لیتے، ہم نگاہ عبرت سے محروم ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں پیغام پناہ دے رہا ہے، یہ اٹھتے جنازے، قبرستان کی بڑھتی آبادی، ڈھلتی جوانی، یہ گزرتے دن، ڈھلتی چاندنی، ان میں سب میں عبرت ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں بتا رہی ہے، اے غافل انسان، موت آنے والی ہے۔ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شہا نفس بدکار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ اے عاشقان رسول، قرآن کریم نے بھی ہمیں جگہ جگہ عبرت لینے کی ترغیب دلائی ہے۔ پارہ 18 سورہ نور آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے سمجھنے کا مقام ہے۔ پارہ 30 سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا، ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، ترجمہ کنز العرفان، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ اکبر،
یہ اللہ پاک سے ڈرنے والے اولو الابصار یعنی غور و فکر کرنے والے، نگاہ عبرت رکھنے والے، یہ اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں۔ دن آیا چلا گیا، سورج نکلا ڈوب گیا، رات آئی ڈھل گئی، ستارے نکلے غروب ہو گئے، یہ سب کچھ کائنات کا ذرہ ذرہ کھلی کتاب ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ کاش کہ ہم ڈرنے والے بن جائیں، عبرت لینے والے بن جائیں، اولو الابصار یعنی غور و فکر کرنے والے، دنیا کو نگاہ عبرت سے دیکھنے والے بن جائیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اس دنیا کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا، اس کی نیکیاں کم اور دل پر پردے ہوتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا آدمی اہل اعتبار یعنی عبرت لینے والا کیسے بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ دنیا کی ہر چیز کے انجام پر نگاہ کرے اور غور کرے کہ ان قریب یہ چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی اور اس چیز کا مالک بھی جلد ہی قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ہی فرمان ہے کہ جس کے گھر سے جنازہ نکلے وہ اس سے عبرت نہ لے، ایسے شخص کو علم و حکمت اور نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی خوف خدا والے تھے۔ ایک روز آپ تنور کے پاس سے گزرے، اس میں آگ جل رہی تھی، یہ دیکھ کر آپ کو جہنم کی آگ یاد آ گئی، آپ کا دل گھبرا گیا، بے چینی میں زمین پر گرے اور اتنا تڑپے، قریب تھا کہ آپ کے جوڑ جدا ہو جاتے۔ گرمی کے دنوں میں حضرت داؤد علیہ السلام دھوپ میں آتے تو کہتے اے اللہ پاک ہم تیرے بنائے ہوئے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر پائیں گے؟ حضرت صاحب عبدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت صالح موری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس تشریف لائے، میں نے پوچھا اے ابو بشر آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا میں اپنے گھر سے نکلا تو مختلف جگہوں سے گھومتا تمہارے پاس آیا، میں جب فلاں کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس گھر نے مجھے زبان حال سے پکارا اے ابو صالح مجھ سے نصیحت حاصل کر، مجھ میں فلاں لوگ رہتے تھے اب وہ انتقال کر چکے ہیں۔ پھر جب میں فلاں کے گھر کے پاس پہنچا تو اس نے بھی مجھے زبان حال سے پکار کر کہا اے ابو صالح مجھ سے نصیحت حاصل کر، مجھ میں فلاں لوگ رہتے تھے اب وہ سب مٹی میں دفن ہے۔ حضرت ابو صاحب عبدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایک گھر گنواتے رہے یہاں تک کہ ہمارے گھر تک پہنچ گئے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو غور فرمائیے، یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلام، اللہ پاک کے نیک بندے کس انداز سے عبرت حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک ہم ہیں ویران گھر، چولہے میں جلتی آگ، سورج کی دھوپ، سردی گرمی وغیرہ سے عبرت لینا تو دور کی بات ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سے جنازے اٹھتے ہیں، ہم عبرت نہیں لیتے، خود اپنے ہاتھوں سے مردے قبر میں اتارتے ہیں تب بھی عبرت نہیں لیتے۔ فلاں بن فلاں اچھا بھلا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا اور موت کے گھاٹ اتر گیا، فلاں نوجوان اچھا بھلا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا انتقال کر گیا، ایسی 20 خبریں ہم سنتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں موت کی یاد نہیں آتی، ہم عبرت نہیں لیتے۔ کاش ہم عبرت لینے اور قبر و آخرت کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شہا نفس سے بدکار نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہے
افسوس کسی صورت اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ۔ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی۔ پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے موت کے قاصدوں کے متعلق پوچھا تو حضرت ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی، آپ کے والد، بھائی، پڑوسی اور جاننے والے کہاں ہیں؟ فرمایا وہ انتقال کر چکے ہیں۔ ملک الموت نے عرض کیا، یہ سب موت کے ہی تو قاصد ہیں، یہ سب پیغام فنا دے رہے ہیں، جیسے وہ دنیا سے چلے گئے ایسے آپ بھی ایک دن رخصت ہو جائیں گے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ بڑھتے ہوئے قبرستان، یہ جنازوں کا اٹھنا، اپنے ہاتھوں سے ان کو قبروں میں اتارنا، یہ بالوں کا سفید ہو جانا، یہ کمروں کا جھک جانا، بیماری کا آ جانا، ہمارے بڑوں کا چلے جانا، ہمارے چھوٹوں کا دنیا سے چلے جانا، ہمارے عزیز و قربا کا دنیا سے چلے جانا، ہمارے گھروں سے جنازوں کا اٹھنا، یہ پیغام فنا دے رہا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔